الحمد لله وحده لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم يا واسع الكرم. اللہ تعالی کی حمد و ثنا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین ذوی الاحتشام، آج کا ہمارا موضوع حسد کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سامعین ناظرین کو اور ہمیں اس دل کی بیماری سے اللہ حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب اس آیت کا تعلق چونکہ سابقہ آیات سے ہے تو اب اس کا یوں معنی بن جائے گا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت میں آتا ہوں، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا اور آرزو کرتا ہے کہ کاش اس سے یہ نعمت ختم ہو جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے۔ اسی طرح ایک دوسرا لفظ ہے غبطہ، جس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک اور غیبتہ اسے کہتے ہیں کہ انسان کسی کے پاس نعمت کو دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں یہ دعا کرتا ہے الہی یہ نعمت میرے اس بھائی یا بہن کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی ایسی نعمت سے نواز دے۔ تو شریعت میں غیبتہ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ حسد سامعین ایک دل کی بیماری کا نام ہے جو ظاہراً کسی انسان کو دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا کہ حسد کہاں ہے، کیسا ہے، یہ صرف انسان کے دل میں ہی ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ اور حسد اتنی بڑی یعنی عظیم بڑی بیماری ہے کہ سب سے پہلے آسمانوں پر بھی یہی گناہ ہوا، یعنی حسد ایک اتنا بڑا گناہ ہے جو آسمانوں پر بھی سب سے پہلے یہی گناہ اور جرم ہوا، جس سے شیطان نے یہ جرم اور گناہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ زمین پر یہی حسد ہوا کہ قابیل نے حابیل سے رضی اللہ عنہ سے حسد کیا تھا۔ اور زمین پر بھی سب سے پہلا جرم اور گناہ حسد ہوا، اور آسمانوں پر بھی سب سے پہلا جرم اور گناہ یہ حسد ہوا۔ جہاں تک تعلق ہے قتل کا، وہ ایک زہری ہے، اس کا دل کے ساتھ تعلق نہیں بلکہ اس کا ایک فعل کے ساتھ تعلق ہے جسے انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن دل کی
یہ بیماری، دل کا یہ گناہ ایسا ہے کوئی انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4903 میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ایاکم والحسد، لوگو حسد سے بچو، لوگو حسد سے بچو، لوگو حسد سے بچو۔ فإن الحسد، حسد یأکل الحسنات، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کی نیکیوں کو ختم برباد کر دیتا ہے۔ یعنی جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر کچھ نہیں چھوڑتی، اسی طرح انسان کے دل کے اندر اگر یہ بیماری ہو، یہ مرض ہو، تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیے، ایک شخص ساری زندگی نماز ادا کرتا ہے الحمدللہ، لیکن دل کے اندر حسد رہتا ہے، حسد ختم نہیں ہوتا، تو آخر اس کا انجام نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی کہ ساری زندگی نیکیاں کی، نماز ادا کی، وہ نیکی حسد کی وجہ سے وہ نیکیاں برباد ہو گئی۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے، امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مرض سے نجات حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حسد کی وجہ سے 5 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ حاسد ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جسے کوئی نعمت دی گئی ہو۔ حاسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا۔ حاسد اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخل کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے فضل عطا فرما دے۔ حاسد ولی اللہ سے حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس نعمت کو معاذ اللہ محروم کر دے۔ اور حاسد سب سے بڑی چیز غور طلب جو ہے وہ یہ ہے، حاسد شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو سامعین ذوی احتشام، اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، نجات فرمائے، آمین۔ ہاں، آخر میں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس بیل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے گا۔ شکریہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔